السلام علیکم سامعین، آج روم کے بارے میں، ایران کے بارے میں زمانے میں سب سے بڑی حکومتیں تھیں. حقائق خان کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے گوشہ گزار کروں گی. یہ سورہ روم کی پہلی آیت ہے، میں ان کا ترجمہ کروں گی. الف لام میم. رومی غریب کے سرزمین میں مغلوب ہو گئے. اپنی اس مغلوبیت کی بات چند سال کے اندر غالب ہو جائیں گے. اللہ کے اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی. وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی بخشش ہوئی فتح پر مسلمان خوشی منائیں گے. اللہ نصرت فرماتا ہے جس سے چاہتا ہے، وہ زبردست اور رحیم ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے. اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. سامعین، پہلی آیت ہی لفظ غلبۃ الروم سے ماخوذ ہے. آغازی جس تاریخ واقعہ کا ذکر کیا ہے، اسے زمانۂ نزول قطعی طور پر متعین ہوئے جاتا ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں. اس زمانے میں عرب سے متصل رومی مقبوضات اردن، شام اور فلسطین تھے. ان علاقوں پر رومیوں پر ایرانیوں کا غلبہ 615 عیسوی میں مکمل ہوا تھا. اس لیے پوری صحت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورت اسی سال نازل ہوئی تھی، اور یہ وہی سال تھا جس میں حجۃ حبشہ واقع ہوئی تھی. اس تاریخی منظر میں جو پیشن گوئی سورہ کی ابتدائی آیات میں کی گئی، وہ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی نمایاں ترین شہادتوں میں سے ایک ہے. اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے تاریخی واقعات پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالی جائے جو ان آیات سے تعلق رکھتے ہیں. سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے 8 سال پہلے کا واقعہ کہ قیصر روم مارلس کے خلاف بغاوت ہوئی. ایک شخص فوکاس تخت سلطنت پر قابض ہوگا. اس شخص نے پہلے تو قیصر کی آنکھوں کے سامنے اس کے 5 بیٹوں کو قتل کرایا، پھر خود قیصر کو قتل کر کے باپ بیٹوں کے سر قسطنطنیہ پہ برے صحرائے عام لٹکوا دیے. اس کے چند روز بعد اس کی بیوی اور 3 لڑکیوں کو بھی مار ڈالا. اس واقعے سے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو روم پر حملہ آور ہونے کے لیے بہترین اخلاقی بہانہ مل گیا تھا. قیصر مارس اس کا محسن تھا. اس کی مدد سے پرویز کو ایران کا تخت نصیب ہوا تھا. اسے وہ اپنا باپ کہتا تھا. اسی بنا پر اس نے اعلان کیا کہ میں غازب فوکاس سے اس کا ظلم کا بدلہ لوں گا جو اس نے میری مجازی باپ اور اس کے اولاد پر ڈھایا ہے. 603 عیسوی میں اس نے سلطنت روم کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور چند سال کے اندر وہ فوکاس کے فوجوں کے پے در پہ شکست دیتا ہوا ایک طرف شہر کوچک میں ایڈیسیا موجود اوفا تک، دوسری طرف شام میں حلب اور انطاکیہ تک پہنچ گیا. روم کے ایرانی سلطنت دیکھ کر کہ فوکاس ملک کو نہیں بچا سکتا، افریقہ کے گورنر سے مدد کے طالب ہوئے. اس نے اپنے بیٹے ہرقل ایک طاقتور بیڑے کے ساتھ قسطنطنیہ بھیجا. اس کے پہنچتے ہی فوکاس معزول کر دیا گیا. اس جگہ ہرقل قیصر بنایا گیا. اس نے بصر اقتدار آ کر فوکاس کے ساتھ وہی کچھ کیا جو اس نے مارس کے ساتھ کیا تھا. یہ 610 کا واقعہ ہے اور یہ وہی سال ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے منصب نبوت پر سرفراز ہوئے. خسرو پرویز نے جس اخلاقی بہانے کو بنیاد بنا کر جنگ چھیڑی تھی، فوکاس کے ازل اور قتل کے بعد وہ ختم ہو چکا تھا. اگر واقعی اس کی جنگ کا مقصد غازب فوکاس سے اس کے ظلم کا بدلہ لینا ہوتا تو اس کے مارے جانے پر اسے نئے قیصر سے صلح کرنے لی چاہیے تھی، مگر اس نے پھر بھی جنگ جاری رکھی. اب اس جنگ کو اس نے مجوسیت اور مسیحیت کی مذہبی جنگ کا رنگ دے دیا. عیسائی کی جن فرقوں کو رومی سلطنت کے سرکاری کلیسا نے مہلت قرار دے کر سالہ سال سے تختہ مستم بنا رکھا تھا، ان کی ساری ہمدردیاں بھی مجوسی حملہ آوروں کے ساتھ ہو گئے اور یہودیوں نے بھی مجوسیوں کا ساتھ دیا. حتیٰ کہ خسرو پرویز کی فوج میں بھرتی ہونے والی یہودی کی تعداد 26,000 تک پہنچ گئی. ہرقل آ کر اس سیلاب کو نہ روک سکا. تخت نشین ہوتے پہلی اطلاع جو اسے مشرق سے ملی وہ انطاکیہ پر ایرانی قبضے کی تھی. اس کے بعد 613 میں دمشق فتح ہوا اور 614 میں بیت المقدس پر قبضہ کر کر ایرانیوں نے مسیح دنیا پر قیامت ڈھا دی. 90,000 عیسائی شہر میں قتل کیے گئے. ان کا سب سے زیادہ مقدس کلیسا کنیست القیامہ برباد کر دیا گیا. اصل صلیب جس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اس پر مسیح نے جان دے دی تھی، مجوسیوں نے چھین کر مدائن پہنچا دی. لاٹ پادری زکریا کو بھی پکڑ لے گئے اور شہر کے تمام بڑے بڑے گرجوں کو انہوں نے مسمار کر دیا. اس فتح کا نشہ جس بری طرح سے خسرو پرویز پر چڑھا تھا، اس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے کہ جو اس نے بیت المقدس سے ہرقل کو لکھا تھا. اس میں وہ کہتا ہے: سب خداؤں سے بڑے خدا تمام روئے زمین کے مالک خسرو کی طرف سے اس کمینے بے شور بندے ہرقل کے نام. تو کہتا ہے تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا. اس فتح کے بعد 1 سال کے اندر ایرانی فوجیں اردن، فلسطین اور جزیرہ نما سینا کے پورے علاقے پر قابض ہو کر حدود مصر تک پہنچ گئی. یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ معظمہ میں ایک اس بدرجہ زیادہ تاریخی اہمیت رکھنے والی جنگ پر پاتی. یہاں توحید کے علم بردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سکھ کے پیروکار سردار قریش کی رہنمائی میں ایک دوسرے سے برسر جنگ تھے.
नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि 615 ईस्वी में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को अपना घर बार छोड़कर हब्श की ईसाई सल्तनत में, जो रोम की हलीफ थी, पनाह लेनी पड़ी। इस वक्त सल्तनत रोम पर ये न कि गलबे का चर्चा हर जबान पर था। मक्के के मुशरीन इस पर बगले बजा रहे थे कि मुसलमानों से कहते कि देखो, ईरान के आतिश परस्त फतह पा रहे हैं और वही रिसालत के मानने वाले ईसाई शिकस्त पर शिकस्त खाते चले जा रहे हैं। इस तरह हम अरब के बुत परस्त भी हैं, तुम्हारे और तुम्हारे दिन को मिटा कर रख देंगे। सामने इसी हालत में कुरान मजीद की सूरत नाजिल इसमें पेशन गोई कि खरीक की ज़मीन में रूमी मगलूब हो गए, मगर इस मगलूबियत के चंद साल के अंदर ही वो गालिब आ जाएंगे और वो दिन होगा कि जबकि अल्लाह की दी हुई फतह से अहले ईमान खुश हो रहे होंगे। इसमें एक के बजाय दो पेशन गोयां थी। एक के रूमी के गलबा नसीब होगा, दूसरे के मुसलमानों को इस ज़माने में फतह हासिल होगी। बजाय दूर दूर तक कहीं इसके आसार मौजूद न थे कि इनमें से कोई एक पेशन गोई भी चंद साल के अंदर पूरी हो जाएगी। एक तरफ मुट्ठी भर मुसलमान थे जो मक्के में मारे और खुरे जा रहे थे। इसमें पेशन गोई के बाद भी 8 साल तक इसके लिए गलबा और फतह का कोई इम्कान किसी को नजर न आता था। दूसरी तरफ रूम की मगलूबियत रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गई। अमीन मगलूबियत का मतलब है शिकस्त। यहाँ तक कि 619 तक पूरा मिस्र ईरान के कब्ज़े में चले गया और मजूसी फ़ौज ने तराबल्स के करीब पहुंचकर अपने झंडे गाड़ दिए। एशिया कोचक में ईरानी फ़ौजें रूमियों के मारती दबाती फास्फोरस के किनारे तक पहुंच गई। 617 में उन्होंने ऐन खुसरून के सामने खिलखुदून मौजूद खाजी कोई पर कब्जा कर लिया। खैसर ने खुसरो के पास अपने इलेची भेजकर नहायत आजिज़ी के साथ दरख्वास्त की कि मैं हर कीमत पर सुलह करने के लिए तैयार हूँ, मगर इसने जवाब दिया कि अब मैं खैसर को इस वक्त तक अमान ना दूंगा जब तक कि पाबस बगैर मेरे सामने हाजिर ना हो और अपने खुदा मसलूब को छोड़कर खुदावंद के आतिश की बंदगी ना अख्तियार कर ले। आखिरकार खैसर इस हद तक शिकस्त खुर्दा हो गया कि उसने कुस्तुनतनिया छोड़कर खातांजना मौजूदा ट्यूनिस मुंतकिल हो जाने का इरादा कर लिया। गर्ज अंग्रेज़ मोहर गबन के मक़ौल कुरान मजीद की पेशनगी के बाद 7-8 बरस तक हालात ऐसे थे कि कोई शख्स तस्वर तक न कर था कि रूमी सल्तनत ईरान पर गालिब आ जाएगा, बल्कि गलबा तो दरकिनार इस वक्त तो किसी को ये उम्मीद भी न थी कि अब यह सल्तनत जिंदा रह जाएगी। सामने जब कुरान की आयतें जब नाज़िल तो कुफ़ार मक्का ने इनका खूब मजाक उड़ाया और इब्न बिन खलफ ने हज़रत अबू बकर से शर्त बांधी कि अगर 3 साल के अंदर रूमी गालिब आ गए तो 10 ऊँट मैं दूँगा, वरना 10 ऊँट तुमको देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्त का इल्म हुआ तो आपने फरमाया, कुरान में बिज़ा सिनीना के अल्फाज आए। अरबी ज़बान में बिज़ा का इतलाक़ 10 से कम पर होता है, इसलिए 10 साल के अंदर की शर्त करो। ऊँट की तादाद बढ़ाकर 100 कर दो। चुनांचे हज़रत अबू बकर ने उबी से फिर बात की और नए सिरे से शर्त तय हुई कि 10 साल के अंदर फ़रीक़ीन में से जिसकी बात गलत साबित होगी वो 100 ऊँट देगा।